اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 99، 100، 101 اور 102 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور ہم کو ان مجرموں ہی نے بہکایا، اب نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست ہے۔ کاش ہم کو پھر جانے کا موقع ملتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ حضرات گرامی، یہاں پر گفتگو چل رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، کفر کیا، گناہ کے کام کیے، اور اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب جب جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہم کو بہکایا کرتے تھے، جو پروہت، جو پیر، جو بڑے بڑے بزرگ جن کو ہم بزرگ سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ جن کی ہم تقریریں سنا کرتے تھے اور جن کی ہم باتیں مانتے تھے، آج وہ سب یہیں پر پڑے ہوئے ہیں، سب جہنم کے اندر ہیں۔ تو بڑا افسوس کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہائے، کاش کہ ہم نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی، تم نے ہم کو بہکا دیا، آج ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اب وہ کہیں گے، آپس ہی میں کہیں گے، اپنا ماتھا پیٹیں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون، ہم کو ان مجرموں نے ہی بہکا دیا۔ آج یہ لوگ اپنی بدبختی کا ماتم کر رہے ہوں گے کہ ہائے، کیسے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان کی بات مانی، ان لوگوں کی بات مانی۔ ہم تو ان کو بڑی عزت دیتے تھے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ہم ان کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے، ہدیے تحفے دیتے تھے، ان کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی پذیرائی کرتے تھے، اور آج یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی باتوں سے ہم کو بہکا کے رکھ دیا اور ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا، اور ہم نبی کے طریقے سے دور ہو کر جہنم میں آ گئے۔ اس بات کا آج وہ افسوس کریں گے اور اس بات کو بار بار بیان کریں گے اور کہیں گے آج کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ فلاں مزار کے چکر لگائیں گے، فلاں کی مریدی لے لیں گے تو ہم جنت چلے جائیں گے، وہ ہماری سفارش کرا دیں گے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی سفارش کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ خبردار، کوئی بھی شخص کسی مشرک کے بارے میں ہم سے بات نہ کرے گا۔ افسوس کہ ان لوگوں نے ہمارے عقائد خراب کیے۔ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنا رہبر، اپنا قائد مان بیٹھے، اور اس کے بعد ہم نے ان کی ہر بات مانی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو رب العالمین کے مشابہ قرار دیا، ان کے بالکل برابر قرار دیا۔ اللہ کے ساتھ ہم شریک کرنے لگے۔ لوگوں نے ہمارے سامنے بزرگوں کی اتنی عظمتیں بیان کی، اتنی عزت ان کی بیان کی، ان کی اتنی چیزیں بیان کی کہ وہ یوں کر دیتے تھے اور ایسا کر دیتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، جس کو اللہ سے مانگا اور بیٹا بیٹی اس کو نہیں ملا، مسجد میں نماز پڑھتا رہا نہیں ملا، فلاں بزرگ کی قبر کے پاس چلا گیا، وہاں مانگا اور اسے مل گیا، تو زندگی بھر ہم قبروں کو ہی طواف کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا اور ہمیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ اب آج ہم یہاں پر جہنم میں آئے ہیں، جہنم میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ آج بھی یہ بدبختی ہمارے اوپر آ گئی۔ افسوس، کاش کہ ہم نے ان کی باتیں نہ مانی ہوتی۔ آج کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے، کوئی سچا دوست نہیں ہے، کوئی ایسا غمخوار نہیں ہے۔ دنیا میں تو سب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو مٹانا ہے۔ لوگ آ جاتے تھے، ایک اپنا پیسہ بھی خرچہ کرتے تھے، طاقت بھی لگاتے تھے، قوت بھی لگاتے تھے۔ ہم سب مل کر سمجھتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچہ کیا، دوستوں کو بلایا سب، لیکن آج وہ سب بیکار ہو گیا۔ آج ہمارے وہ دوست جو ایک زبان پر، ایک بات پر ہمارے پاس آ جاتے تھے،
ہمارے ایک کہنے پر اپنی دولت ہمارے پیروں میں لا کر ڈال دیا کرتے تھے، ہم انہیں رات میں پکاریں یا دن میں پکاریں سب بھاگے دوڑے چلے آتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ آج جب ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم کو نکالنے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارے دوست ہم کو دیکھ کر منہ موڑے لے رہے ہیں، آج ہمارے دوست ہم سے دور ہیں، آج ہمارے دوست اسی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بلک رہے ہیں، وہ بھی چیخ رہے ہیں، وہ بھی چلا رہے ہیں۔ آج کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، آج ہم رو رو کر ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اپنے معبودان باطل ہم سے آنکھیں پھیر لیں گے، تو اپنے پہلے تو خوب بھڑاس نکالیں گے، ان سے بیزاری کریں گے، مجرم قرار دیں گے، کہیں گے اے پروردگار تو سب سے پہلے ان کو سزا دے اور ان کو دگنی سزا دے، چوگنی سزا دے۔ کوئی آج ہمارا دوست نہیں ہے، آج کوئی ہماری سفارش کے لیے نہیں ہے، آج کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ آج ہم کیا کریں، اسی جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اے کاش، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، کاش تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ ہم اس دنیا کے اندر دوبارہ جب چلے جائیں گے تو پھر ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم سچے پکے مومن ہو جائیں گے، ہم تیری ہر بات مانیں گے۔ اے اللہ تو مجھے بھیج دے، مجھے دوبارہ تو دنیا میں پھر بھیج دے، ہمیں ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ مومنون میں یہ بات بتائی ہے کہ ہرگز نہیں، اب اس کو کچھ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو تو بک رہا ہے، اب اس کو کبھی نہیں بھیجا جائے گا واپس، کچھ نہیں، دنیا میں اب اسے دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ امتحان کی جگہ تھی وہ، دنیا امتحان کی جگہ تھی، اس امتحان میں تم ناکام ہو گئے، تم فیل ہو گئے، تم اس جہنم کے مستحق ٹھہرے ہو۔ اب یہاں سے تم کو واپس کہیں نہیں بھیجا جائے گا، جلتے رہو اسی کے اندر، مرو اسی کے اندر اور رہو اسی کے اندر، اب تم کو یہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اسی شرک اور کفر پر تمہاری موت ہوئی، تم نے توبہ نہ کی، ہم نے نبی بھیجا، تم نے اس نبی کی باتیں نہ سنی، ہم نے قرآن بھیجا، نبی بھیجا، نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے نبی کی باتیں سنی، لہٰذا آج جو تم کفر اور شرک کر کے آئے ہوئے ہو، بس اسی طرح ان آگ کی لپٹوں میں رہو، طرح طرح کے عذاب میں رہو، کوئی تمہارا آج پوچھنے والا نہ ہوگا اور کوئی تمہاری سفارش کے لیے آگے نہ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے، توحید کو اختیار کرنے کی اور نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔